السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حج کے لیے چنا ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حج سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوں۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ حج کے ایام شروع ہونے سے قبل 5 دن یا 7 دن قبل اپنے تمام عمرہ، نفلی طواف وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور فرائض، واجبات اور ذکر و اذکار کرنے کا اہتمام کریں، اور دیگر جو تھکانے والا عمل ہے، بدن کو مشقت دینے والا عمل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ حج کے ایام سے پہلے قیمتی سامان ہرگز نہ خریدیں، کیونکہ قیمتی سامان زیورات، سونے چاندی وغیرہ کے اگر خریدتے ہیں تو یقین جانیے کہ جب حج کے لیے ہم جائیں گے مینا، تو ہمارا ذہن مکہ کے ہوٹل میں ہوگا، وہاں سامان پہ ہوگا کہ کس حال میں ہے، اس لیے قیمتی سامان حج سے فراغت کے بعد ہی خریدیں۔ دوستو، ماؤں بہنوں، جب ہم حج کے ایام شروع ہوں گے تو 8، 9، 10، 11، 12 5 دن حج کے ایام ہیں۔ انہی دنوں میں ہمیں تمام ارکان کو ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جس ہوٹل میں وہاں ہوں گے، وہاں پر ہمیں وہ شیڈول بتا دیا جاتا ہے کہ 7 تاریخ کے شام سے یا 8 تاریخ کو صبح کس وقت کس روم کے لوگوں کو لے جایا جائے گا، وہ شیڈول ہوٹل میں چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے ایام سے 2-3 روز قبل ہی مینا کا ایک پاس آپ کو دیا جائے گا، جو ہاتھ میں لگایا جائے گا یا رکھنے کے لیے دیا جائے گا۔ دوسرا، اگر آپ نے قربانی کے لیے پیسہ جمع کیا ہے تو اس کا ٹوکن ملے گا۔ تیسرا، میٹرو کا پاس آپ کو دے دیا جائے گا۔ یہ چیزیں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھنی ہوں گی تاکہ ہم ان کو اچھی طرح سے اس کا یوٹیلائز استعمال کر سکیں۔ اب 7 تاریخ کو شام سے معلم حضرات لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، مکہ سے یعنی مکہ کے ہوٹل سے جہاں قیام کر رہے ہیں یا پھر مسجد حرام سے، وہاں سے ہم احرام کی چادر بدلیں گے، اور غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، یا اگر بیمار ہیں تو وضو کر لیں اور احرام کی چادر پہن لیں۔ جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ اپنے ہی لباس میں رہیں گی۔ اب رہی بات کہ کیا کرنا ہے، تو احرام کی چادر پہننے کے بعد ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر اس کے بعد حج کی نیت کریں، کیونکہ جب ہم اپنے ملک سے مکہ یا مدینہ گئے تھے تو پہلے ہم نے عمرہ کی نیت کیا تھا۔ نیت کرتا ہوں میں عمرہ کی، اے اللہ اسے آسان فرما، قبول فرما۔ اب ہم کیا نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں حج کی، اے اللہ اسے ہمارے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب اس کے بعد بآواز تلبیہ پڑھیں گے، اور تلبیہ کا سلسلہ اب اس وقت سے جاری ہو جائے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم حج کے لیے وہاں سے روانہ ہوں گے، کہاں ہم حج کے لیے روانہ ہوں گے مکہ سے، تو اپنے ساتھ ایک بیگ لے لیں، چھوٹا سا، پیٹھ پر جو ہمارے آ سکے آسانی سے۔ اس میں کیا کیا رکھنا ہے وہ ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، پھر بھی بتا دیتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ ایک احرام کی چادر رکھ لیں، ایک تو پہنے ہوئے ہیں وہ ہے، اس کے علاوہ تبدیل کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے، غسل کرنے کے بعد ایک احرام کی چادر رکھ لیں، اور ایک سلا ہوا لباس رکھ لیں۔ جو اگر ہم احرام سے فارغ ہو گئے یعنی حج کے ارکان سے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ سلا ہوا لباس پہن لینا ہے، یعنی قربانی اور حلق کے بعد آپ احرام سے فارغ ہو گئے تو کپڑا آپ بدل سکتے ہیں، وہ ہم آگے بتائیں گے۔ تو ایک سلا ہوا کپڑا رکھ لیں، کھانے کا کچھ سوکھا سامان رکھ لیں جسے ہم استعمال کر سکیں، دوائیں رکھ لیں جو استعمال کرنے کی ضرورت ہو یا پھر روزمرہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں بعض حضرات، ان کے لیے مجبوری ہے تو وہ دوائیں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ مسواک رکھیں، اگر برش کرتے ہوں تو برش رکھ لیں، اور جانماز رکھ لیں، اگر ہوا والی تکیہ اگر ہو تو تکیہ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ چند چیزیں جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ رکھنا چاہیے، زیادہ سامان نہ رکھیں
کہ بھاری ہو جائے تو ہمارے لیے جو ہے لے کر جانا اور لانا مشکل ہو جائے، کیونکہ مستقل وہاں مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا وغیرہ جانا ہے، تو ہمیں اتنا سامان رکھیں کہ ہم آسانی سے اس کو لے کر چل پھر سکیں۔ اب ہمیں مکہ سے، کہاں سے؟ مسجد حرام سے، یعنی مکہ سے اب ہمیں کہاں لے جایا جائے گا؟ 8 تاریخ کو ہمیں جانا ہے مینا۔ مینا جانا ہے، ہو سکتا ہے 7 کی شام سے ہی لے جایا جائے، تو 7 کے شام سے مان لیا کہ عشاء کے بعد لے گئے، تو اب وہاں کتنی نمازیں ادا کرنی ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ عشاء تک کی نماز امید ہے کہ وہاں پر ادا کریں گے، اور پھر 9 تاریخ کو ہمیں میدان عرفات میں جانا ہے۔ تو معلم حضرات رات ہی سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی 8 کی رات سے۔ تو ہو سکتا ہے بعض حضرات کو فجر کے بعد بھی لے جایا جائے، تو فجر کی نماز بھی کہاں ادا کرنا ہے؟ مینا میں۔ مینا میں پہنچنے کے بعد ہم وہاں عبادات میں اپنے اوقات کو لگائیں گے، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، اپنے بالکل وقت فارغ ہے، وہاں آرام کرنا ہے۔ پھر آگے کا جو سلسلہ ہے، جو ویڈیو میں بتایا گیا یا آپ نے جو سیکھا، اس کا آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر لیں کہ اب ہمیں مینا سے کہاں جانا ہے؟ تو عرفات جانا ہے، عرفات سے پھر کہاں جانا ہے؟ تو اس طرح سے اگر ہم مذاکرہ کر لیں گے کسی وقت بیٹھ کر اپنے آپس میں، تو حج کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں ہو گئی۔ اب ہمیں میدان عرفات لے جایا جائے گا 9 تاریخ کو۔ فجر کے بعد اگر لے جایا گیا تو ظہر اور عصر دو نمازیں ہمیں وہاں ادا کرنا ہے۔ اگر ہم رات ہی میں چلے گئے تو فجر، ظہر اور عصر کی نماز ہمیں وہاں ادا کرنا ہے۔ مغرب کی نماز تک ہمیں وہاں رہنا ہے، ایسا نہیں کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے وہاں سے نکل گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، وہاں پر ایک گولا چھوڑا جاتا ہے جس سے آواز ہوتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اب غروب آفتاب ہو گیا۔ غروب آفتاب ہونے کے بعد اب ہمارا وہاں سے نکلنے کا وقت شروع ہوا میدان عرفات سے۔ اب ہمیں میدان عرفات سے مزدلفہ جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو سے آپ کو سمجھایا ہے، پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ مسجد حرام سے کہاں، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، اس طرح سے ہمیں ترتیب وار کرنا ہے، جانا ہے۔ تو ہمیں اب میدان عرفات میں لے جایا گیا۔ میدان عرفات میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور وہاں پر مسجد نمیرہ مسجد ہے، اگر آپ کا خیمہ اس مسجد سے قریب ہے تو ظہر اور عصر کی نماز وہاں پر ایک ساتھ ادا کریں اسی مسجد میں۔ اگر جماعت سے ادا کر رہے ہیں تو ایک ساتھ وہاں نماز ہوتی ہے ظہر اور عصر کی، تو امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تو ایک ساتھ ادا کریں، اور اگر امام کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے خیمہ میں ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی نماز پڑھنی ہے، اور پوری پڑھنا ہے اسی وقت میں، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر۔ اب وہاں سے ہم نکلیں گے میدان عرفات سے۔ اچھا، میدان عرفات میں عصر سے مغرب کے درمیان خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح کی وہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں وہ سب مانگنا ہے، اور خاص طور سے اپنے گناہوں پر نہایت ہی نادم ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے اس دن روتا ہے، چلاتا ہے کہ اللہ ہم نے ساری محنتیں میری ضائع و بیکار ہو گئیں۔ تو وہاں بالکل عبادات میں اور ذکر و اذکار میں اور خصوصاً دعاؤں میں عصر سے مغرب گزارنا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد تھوڑا آرام بھی کر لیں گے۔ اب وہاں سے ہم جب مزدلفہ کے لیے نکلیں گے، یعنی رات ہمیں کہاں گزارنی ہے؟ میدان عرفات کے بعد ابھی 9 ہی تاریخ ہے، 9 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد ہمیں اب مزدلفہ جانا ہے۔ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ پہنچ کر کے ادا کرنا ہے، دونوں ایک ساتھ، چاہے دیر رات 2 بج جائے 3 بج جائے، یعنی فجر سے قبل تک کا ٹائم ہے، یعنی سحری کا جس کو وقت بولتے ہیں، اس سے پہلے پہنچ جائیں، پہنچیں گے ہی انشاءاللہ،
تو ہمیں دونوں نمازیں ادا کرنا. ایسا نہیں کہ راستے میں جا رہے ہیں کچھ لوگ دائیں طرف لیٹے ہیں کچھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھ کر کے نماز ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں سیدھا مزدلفہ کی طرف رخ کرنا ہے. اور مزدلفہ جب پہنچیں گے تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوگا اسٹارٹ مزدلفہ یا فرام ہیئر. تو مزدلفہ کا یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے. بورڈ جب نظر آ گیا آپ سمجھ گئے پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی وہاں پر رکنا نہیں ہے، بلکہ وہاں سے آگے بڑھنا ہے اور کم سے کم 1-2 کلومیٹر اور اندر جائیں تو وہاں میدان خالی نظر آئے گا. اور ابھی یہاں پر اسٹارٹ جہاں سے ہو رہا ہے وہیں پر بہت بھیڑ نظر آئے گی، اس سے آگے بڑھنا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے ہمیں نماز ادا کرنا ہے جماعت کے ساتھ، جو ہے ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب کی نماز اور عشاء کی جماعت ہوگی. اذان ہوگی، اقامت ہوگی، اور پھر امام صاحب نماز پڑھائیں گے. سارے مقتدی حضرات حاجی حضرات نماز پڑھیں گے اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر تشریق کہیں گے، اور پھر اس کے بعد فوراً عشاء کی نماز کے لیے نیت باندھیں گے. نیت کرنے کے بعد یعنی فرض نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی، اب مغرب کی سنت ادا کریں گے اور نفل اور عشاء کی سنت اور وتر اور نفل وغیرہ سب ادا کر لیں. اس کے بعد تھوڑا آرام کر لیں کیونکہ آرام کرنا بھی سنت ہے. اب وہاں ایک کام اور ہے کہ مزدلفہ سے جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم کنکریاں ضرور چن کے ایک بوتل میں یا کوئی تھیلی وغیرہ میں ضرور رکھ لیں. پلاسٹک پنی میں نہ رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پھٹ کے گر جائے. اور درمیانی جو ہے وہ کنکریاں چننا ہے، نہ بہت چھوٹی نہ بہت بڑی. وہاں لگ بھگ 70 کنکریاں ضرور چن لیں، کچھ اور اضافہ کر لیں، بڑھا لیں، کیونکہ ہمیں وہاں ابھی جو ہے کنکریاں مارنا ہے، رمی جمرات کرنا ہے. تو اب ہم منی میں تھوڑا آرام کر لیں اور ہمیں عبادت بھی کر لیں. یعنی 10 تاریخ کی ابھی رات ہم گزار رہے ہیں، 11ویں کی رات بولتے ہیں اس کو. 10 گزار کر کے رات گزارنے کے بعد جب فجر کی نماز ہو جائے وقت تو نماز ادا کر لیں. اور سورج طلوع کے بعد اب وہاں سے ہم روانہ ہوں گے. کہاں؟ منی کے لیے. ہم منی سے چلے تھے، عرفات آئے تھے، عرفات سے پھر مزدلفہ آئے تھے، مزدلفہ سے اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ عرفات. یہ مزدلفہ سے ہمیں منی جانا ہے. منی جانے کے بعد ہمیں سب سے پہلا کام ہے رمی جمرات کرنا ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. تو منی پہنچ جائیں تو تھوڑا آرام کر لیں، وہاں ہڑبڑائے نہیں کیونکہ اس وقت بہت ازدحام ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے. تو وقت کو تھوڑا فارغ، تھوڑا آرام کر لیں اور دیکھ لیں کہ اگر بھیڑ کم ہو گئی ہے تو ہمیں رمی جمرات کرنا ہے، یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. پہلے ہم بڑھیں گے تو چھوٹا شیطان ملے گا، پھر منجلا، پھر بڑا، جمرہ صغرا، وسطی اور عقبہ، 3 شیطان ملیں گے. تو پہلا اور دوسرا کو چھوڑ دینا ہے 10 تاریخ کو. 10 تاریخ کی شروعات ہو گئی ہے، 9 تاریخ کو ہم گزار چکے، رات مزدلفہ میں تھے، اب ہم منی میں آئے ہیں. تو اب پہلا آج کے دن کا 3 کام ترتیب سے ہے. 10 تاریخ کے دن پہلا بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا قربانی کرنا، تیسرا حلق کرنا. یہ اس میں ترتیب واجب ہے. بڑے شیطان کو کنکری مارنا اور حلق کرنا، قربانی کرنا، پھر اس کے بعد حلق کرنا. عورتیں ہیں تو قصر کرنا، یعنی بال تھوڑا سا کاٹنا. اس میں ترتیب واجب ہے. ایک کام اور ہے، طواف زیارت. اگر ہمارے منی پہنچنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تھکان نہیں ہے اور اب ہمیں طواف زیارت پہلے کر لینا چاہیے، تو پہلے آپ طواف زیارت کر لیں اور وہاں سے فارغ ہو کر آئیں. تب اس کے بعد ہم بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، اور یہ کنکری رات تک تو مار ہی لینا ہے. تو اب 10 تاریخ کے دن قربانی کا بھی مسئلہ ہے. تو پہلا کام ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا. اس میں یہ ہوگا
کہ قربانی کا وقت رات کے 8-9 بجے تک کا دیں، اور تاکہ مغرب تک ہم بڑے شیطان کو کنکری مار سکیں۔ تو کنکری مارنے کے بعد قربانی ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے۔ جو کوپن دیا جاتا ہے تو اس کوپن میں بار کوڈ ہوتا ہے، اسکینر سے، موبائل کے اسکینر سے اس کو اسکین کر کے دیکھیں گے تو اس میں شاید بتا دیتا ہے کہ قربانی ایگزیکیوٹیڈ یا ناٹ ایگزیکیوٹیڈ، یعنی قربانی آپ کی ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، یہ اس میں آپ کو بار کوڈ اسکین کرنے سے بتا دیتا ہے۔ یا پھر یہ کہ جو وقت دیا گیا ہے اس سے 1-2 گھنٹہ کے بعد ہی حلق کروائیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے، بے ترتیب نہ ہو جائے۔ تو اب ہم نے حلق کروا لیا ہے، یعنی اطمینان کے ساتھ قربانی ہو گئی اور حلق بھی کروا لیا، اب ہم فارغ ہو گئے۔ اب ہم احرام کی جو چادر پہنے ہوئے ہیں 8 تاریخ سے اب ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور ہم سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ تو فارغ ہو جائیں اور کپڑا بدل لیں۔ طواف زیارت نہیں کیا ہے تو پھر وہاں سے اگر بشاشت ہے تو وہاں سے مکہ چلے جائیں، کیونکہ مکہ بھی کافی وہاں سے دور ہے۔ تو اور اگر نہیں تو پھر واپس کہاں چلے جائیں؟ منی چلے جائیں، پھر وہاں پر جا کے آرام کریں۔ اب 10 تاریخ کے بعد 11 تاریخ کو زوال کے بعد سے، یعنی 11 بجے کے بعد، زوال کے بعد سے کنکری مارنا ہے۔ اب آج 11، 12 اور 13 تینوں دن رمی جمرات کرنا ہے، اور تینوں دن بڑے شیطان کو، چھوٹے، منجلے اور بڑے، تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے زوال کے بعد۔ تو ترتیب وار ہم پہلے شیطان کے پاس جائیں اور 7 کنکریاں ماریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان و رضا للرحمن، رغما للشیطان رضا للرحمن، یعنی ہم جو کنکری ماریں گے تو اس طرح ماریں کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان و رضا للرحمن، شیطان کو ذلیل کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے 7 کنکریاں ماریں گے، اور پھر تھوڑا ہٹ کر کے، کیونکہ 2 شیطان کے بیچ میں گیپ ہے، فاصلہ ہے تقریباً ½ کلومیٹر کا، تو ہم تھوڑا ہٹ کر کے پھر دعا مانگیں گے قبلہ روح ہو کر کے، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں وہاں پر دعا مانگے۔ پھر اس کے بعد منجلے یعنی وسطی، جمرہ وسطی کے بعد جائیں اور پھر وہاں 7 کنکری ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان و رضا للرحمن۔ پھر 7 کنکریاں مارنے کے بعد کنارے ہو جائیں، پھر قبلہ روح ہو کر دعا کریں۔ اب تیسرے شیطان کا نمبر ہے، تیسرے شیطان کو کنکری مارنا ہے، مارنے کے بعد دعا نہیں کرنا ہے، پھر وہاں سے ہمیں واپس کہاں آ جانا ہے؟ منی آ جائیں۔ اگر 10 تاریخ کو ہم نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو اب آج 11 تاریخ کو طواف زیارت کر لیں، مکہ جائیں، بیت اللہ جائیں، اور بیت اللہ جانے کے بعد 7 چکر کعبے کا لگانا ہے۔ 7 چکر میں 3 چکر جو پہلے کا ہے اس میں رمل کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہے، اور 7 چکر ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہیں سے صفا کی طرف جائیں گے اور صفا اور مروہ کی سعی کریں گے۔ اب ہمارا طواف زیارت مکمل ہو گیا۔ اگر 11 تاریخ کو مکمل ہو گیا، اب واپس ہم کہاں چلے جائیں؟ منی چلے جائیں۔ منی جانے کے بعد پھر 11 تاریخ کو آرام کریں، 12 تاریخ ہے، پھر 12 تاریخ کو ہمیں رمی جمرات کرنا ہے۔ 12 تاریخ کو پھر تینوں شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اگر ہم نے 11 کو بھی طواف زیارت نہیں کیا ہے تو آج ہم 12 تاریخ کو ہر حال میں طواف زیارت کر لیں، کیونکہ آج کے غروب آفتاب تک ہی ٹائم ہے، تو آج تو ہر حال میں کرنا ہے۔ اب وہاں پر جائیں اور طواف زیارت کر لیں۔ اگر ہم نے پہلے ہی کر لیا ہے تو واپس پھر منی چلے جائیں، ابھی منی ہی میں قیام کرنا ہے۔ 13 تاریخ کو پھر زوال کے بعد وہاں سے نکلیں، اور یہ رمی جمرات کرنا مسنون ہے۔ ہم وہاں سے نکلنے کے بعد تینوں شیطان کو کنکری مارتے ہوئے ہم اب مکہ کی طرف
روانہ ہو جائیں۔ اب ہم جو ہے حج کے ایام سے فارغ ہو گئے۔ اب ایک عمل رہ گیا، وداعی طواف۔ وداعی طواف یعنی اب ہم جب حج کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم اپنے ملک واپس آنے لگیں تو پھر ہمیں ایک بار اور طواف کرنا ہے۔ طواف وداع بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ طواف وداع کرنا ہے، یعنی الوداعی طواف، یعنی بیت اللہ کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، حسرت کی نگاہوں سے ہم طواف کریں اور دیکھتے ہوئے ہم جو ہے واپس ہو جائیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر عورت ایسی حالت میں ہو، عورت کے لیے ضروری مسئلہ یہ ہے کہ حج کے ایام شروع ہو جائیں اور عورت کو نماز، ایسی حالت میں عورت ہوں، خواتین حضرات جس میں نماز ادا نہیں کر سکتی ہوں، تو حج کے تمام ارکان کو ادا کر لیں، صرف ایک جو طواف زیارت ہے وہ چھوڑ دیں، طواف زیارت کو چھوڑ دیں، باقی تمام ارکان کو پورا کر لیں۔ جب عورت اس حال میں ہو جائے کہ نماز پڑھنے لگیں تو پھر اب طواف زیارت بھی کر لیں۔ اب اس کے لیے وقت متعین نہیں ہے، 11، 12، 13، 14، 15 جتنا بھی ہو جائے، جس تاریخ میں فارغ ہو جائیں اور نماز کی شروعات ہو جائے تو اب ہم اس کو طواف زیارت ادا کر لیں۔ یہ ایک تفصیل کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے چند باتیں ہم نے پیش کر دی ہیں۔ یہ ارکان تھے جو عبادات ہیں ہمارے لیے۔ پھر سے ایک بار سمجھ لیں، ہمیں 8 تاریخ کو منا جانا ہے۔ کہاں سے؟ مکہ سے۔ تو ہم جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اپنا سلا ہوا لباس وہ تبدیل کرنا ہے اور احرام کی چادر پہننا ہے، نیت کرنا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے اور پھر نیت کر کے تلبیہ شروع کر دینا ہے۔ اب یہاں سے 8 تاریخ کو منا جائیں گے، منا کا دن گزاریں گے، پھر وہاں سے عرفات جائیں گے، پورا دن عرفات میں گزاریں گے، پھر وہاں مغرب کے وقت شروع ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلیں گے مزدلفہ کے لیے، مزدلفہ جائیں گے اور مزدلفہ میں پوری رات گزاریں گے، وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کر لیں گے، عبادت کریں گے۔ اس کے بعد ہم فجر کے بعد پھر ہم منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ منا پہنچنے کے بعد ہم 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، پھر حلق کرنا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے۔ تو یہ طواف زیارت کا وقت آپ کو 11، 12 تاریخ تک ہے، آرام سے کر لیں۔ قربانی کا وقت ہے تو ہڑبڑا کر عجلت کے ساتھ دن ہی میں نہ کروا لیں، بلکہ اس کا وقت شام تک لیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ بڑے شیطان کو کنکری مار سکیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔